ملک میں بارش اور برف باری کا نیا اسپیل، مری اور گلیات میں وقفے سے برف باری، انتظامیہ ہائی الرٹ، سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور راولہ کوٹ میں بھی ہر سو سفیدی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد اضلاع میں برف کے گالے گرے، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ 2 روز تک مزید جاری رہنے کا امکان۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کچرے کی زد میں، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نیاز بیگ کی طالبات کچرے میں سے گزرنے پر مجبور۔ صوبائی دارالحکومت کے اقبال ٹاؤن کا علاقہ ٹھوکر نیاز بیگ، جہاں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے باہر مین گیٹ پر پڑا کچرا اور غلاظت انتظامیہ کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ روزانہ طالبات کو اسی کچرے میں سے گزر کر آنا اور جانا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عملی طور پر صاف اور سرسبز پنجاب کے لیے انتظامیہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام کیوں؟ اہل علاقہ نے حکام بالا سے اسکول کے سامنے سے صفائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کاموکے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رانا ماجد علی شوکت نے گزشتہ روز محلہ دبسڑی میں گلا ملک گلزار والا کی تعمیر کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ میں تعمیر و ترقی، خوشحالی، عوامی بھلائی کے منصوبوں کی تکمیل ہماری اولین ترجیح ہے۔ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بے لوث خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اسے ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی سیاست کا محور و ایجنڈا ڈیولپمنٹ ہے۔ حلقہ میں جاری ترقیاتی منصوبے تعمیر و ترقی، خوشحالی کے سفر میں حلقہ کے تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کر کے ان کی دہلیز پر پہنچائیں گے تاکہ ان کی جو توقعات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ زراعت افیسر کامران جبار کے خلاف کسانوں کا زراعت آفس، احمد پور شرکیہ کے بہر شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ احمد پور شرکیہ سے ہمارے نمائندہ بابر طارق کی اطلاعات کے مطابق تحصیل بھر میں کھاد کا مبینہ مصنوعی بحران شدت اختیار کر گیا۔ زراعت افیسر کامران جبار اپنے من پسند لوگوں سے رشوت وصول کرنے کے بعد 50 بوریوں کی پرچیاں دے رہا ہے، مگر لائن لگنے والے کاشتکاروں کو 1 بوری بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ بھی سارے معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کسان اتحاد کے عہدیدار فیض خان خاکوانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زراعت افیسر کامران جبار انتہائی کرپٹ آدمی ہے، اس کو فوری تبدیل کیا جائے۔ انڈین بارڈر کراس کرنے کی کوشش میں لسوڑی چیک پوسٹ کے قریب 2 اسمگلر رینجر سے مقابلہ کرتے مارے گئے، 1 فرار ہو گیا۔ موٹر سائیکل، موبائل فون، منشیات، نجائز اسلحہ برآمد، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ 3 نامعلوم افراد پاکستان کی جانب سے انڈین بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو ستلج رینجرز کی جانب سے روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 2 افراد مارے گئے، تیسرا فرار ہو گیا۔ مارے گئے شخص کی شناخت عاشق سکنہ کھڈیاں ضلع قصور کے نام سے ہوئی، جبکہ دوسرے شخص کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایت پر عوام کی شکایات کے پیش نظر تھانہ کوٹلی لوہراں سیال کوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں اے ایس پی صدر سیال کوٹ خرم حیسر نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو فوری موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر اے ایس پی خرم حیسر نے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کی تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہے، انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او سیال کوٹ کی ہدایت پر تمام ملازمین کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیال کوٹ کا مشہور تفریحی مقام ہیڈ مرالہ کا نواحی علاقہ کلووال روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا، تو دوسری طرف ہیڈ مرالہ کی یونین کونسل مشرالہ بھی سیوریج سسٹم نہ ہونے سے اہل علاقہ کے لیے گزرنے میں انتہائی مشکلات کا باعث بن گئی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انصاف کے نام پر بننے والی سیاسی پارٹی تحریک انصاف صرف نام کی حد تک رہ گئی، عوام کو انصاف دینے اور بنیادی ضروریات مہیا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ شہریوں نے ہیڈ مرالہ کلووال روڈ کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ فخر پاک پتن سردار عمر خان بلوچ آنر بلوچ انٹرنیشنل سی فوڈ کمپنی کے چھوٹے بھائی سردار تاج خان بلوچ نے عوام کے بے حد اصرار پر علاقہ سکندر چوک یونین کونسل نمبر 1 سے بطور چیئرمین الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ امیدوار برائے چیئرمین سردار تاج خان بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ کے عوام کے بے حد اصرار پر عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عوام اور معززین علاقہ کی بھرپور سپورٹ سے عوام کی محرومیوں کے خاتمے اور بلا امتیاز خدمات کی انجام دہی کے لیے سچے جذبے سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ عوام بخوبی آگاہ ہیں، بلوچ قوم جھکنے بکنے والوں میں سے نہیں، ہم انشاءاللہ آخری وقت تک ہار جیت کی پرواہ کیے بغیر انتخابی میدان میں رہیں گے۔ لاہور کے علاقہ چنگی امر سدھو میں آتش زدگی کے باعث گجرا شام کیم کا علاقہ شیرگاڑ کے رہائشی خاندان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ 3 سگے بہن بھائی جاں باگ اور والدین سمیت 3 بچے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ جاں باگ ہونے والے بچوں کی نشے آبائی گاؤں شیرگڑھ پہنچ گئی۔
جنہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علاقہ بھر میں سوگ کی فضا قائم ہو گئی، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ سب سے پہلے سب سے آگے پاکستان کی ہر خبر پر نظر آپ کو دکھائے گا صرف لائٹ نیوز۔